بات یاد رکھنی چاہیے اس کام کے اندر جو ہے اجتماعات اصل نہیں ہے، انفرادی دعوت یہ اصل بنیادی چیز ہے۔ مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے اجتماعات اگر صحیح رخ پر نہیں ہے اور اس کے آگے پیچھے صحیح محنت نہیں ہے تو ان اجتماعات کے ذریعے بجائے نفع کے نقصان کا خطرہ ہے، بجائے نفع کے نقصان کا خطرہ ہے۔ بلکہ دو باتیں فرماتے تھے کہ دو بنیادی وجہ سے یہ اجتماعات ہمارے کام کا جز تک نہیں ہے۔ ایک تو اس کے اندر شہرتیں پیدا ہوتی ہیں، شہرت ہوتی ہے جو اس کام کے لیے نفع بخش نہیں، اور دوسرے اس کے اندر مال کے مسائل پیدا ہوتے ہیں اور اس سے بھی ساتھیوں کا نقصان ہوتا ہے، کام کا بھی نقصان ہوتا ہے۔ اس لیے ہماری توجہ زیادہ انفرادی دعوت، ابھی یہ سمجھتے ہیں کہ اجتماع ہو گیا کامیابی، نہیں ہے، اجتماع ہو جانا کوئی کام نہیں۔ اچھا اجتماع بھی اس وقت کامیاب ہے جب اس سے پہلے محنت ہو، اور پھر اجتماع سے سب لوگ بکھر کے اللہ کے راستے میں گئے۔ اس لیے مولانا یوسف فرمایا کرتے تھے ہمارا جڑنا یہ بکھرنے کے لیے ہے، اگر بکھرنے کے لیے نہ ہوا تو ہمارا یہ جڑنا یہ اجتماع نہیں ہوا۔ اس لیے سب حضرات نیت عزم کریں۔ آپ نے اتنی ساری مجالس اور اس کے اندر اتنی ساری باتیں ہدایات ہم نے سنا ہے، ان سارے امور کو محفوظ رکھنا چاہیے اور دل کی گہرائی سے یقین ہونا چاہیے کہ جتنی باتیں بتائی گئی ہیں انفرادی دعوت ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا ہے، مسجدوں کو آباد رکھنا ہے، اپنے گھروں کی تعلیم اس کے اندر قرآن حدیث کے حلقے لینا ہے، اور پھر علماء کرام کا نکلنا پہلے دوسرے تیسرے سال کے لیے، اور اسی طرح مسجدوں میں علم کے حلقے قائم کرنا ہے، اور ہر امتی کو مسجد کی سطح پر علماء سے جوڑنا تاکہ امت کی جہالت کا صحیح علاج ہو جائے، اور اس کے ساتھ خواتین کو اللہ کے راستے میں لے کر نکلنا، اپنے گھروں کے اندر اعمال دعوت اور مستورات کی جماعتوں کا استقبال کرنا، روزانہ مشورے کی پابندی اور ہفتے کے 2 گشت کا اہتمام، مہینے کے ہفتے متعین کر کے 3 دن لگانا، آنے والی جماعتوں کا صحیح نصرت کرنا، اور پھر اپنے تمام ساتھیوں کو خصوصاً ہمارے ساتھ کام کر رہے ہیں مختلف طبقے کے لوگ، ان سب کو دعوت اور دعا کے ذریعے اس کام کی طرف متوجہ کرنا، اور اسی طرح جو یہاں کے وطنی حضرات ہیں ان کا بھی بڑا احسان ہمارے اوپر ہے، اور وہی اس کام کے اصل ہے۔ ہمیشہ مولانا الیاس صاحب یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ چاہتے تھے کہ بھئی یہ کام عرب لے کے کھڑے، یہ کام علماء کرام کے ہاتھ میں چلے جائے۔ ہمارے حضرت بھی کہتے ہیں کہ اگر علماء اس کام میں چل رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کام علماء کے حوالے ہو رہا ہے۔ اس لیے یہ سارے اعمال دعوت کو ہمیں کرنا، اس کے لیے اپنی طاقتوں کو بنانا، اپنی صلاحیتوں کو لگانا، اپنی جذبات کی خواہشات کی قربانی دینا۔ اور بڑی بات یہ ہے کہ اللہ کی مدد اور نصرت 2 بنیادی عمل پر ہے۔ ایک تو انفرادی دعوت، اس میں ہم اپنے آپ کو بہت تھکا رہے ہیں، چن کے تلاش کر کے ایک کے پاس ہم جا رہے ہیں، اور دوسری بنیادی بات آپس کی اجتماعیت، جتنا ہمارے اندر وحدت فکر وحدت کلمہ آپس کی اجتماعیت، ایک بات کہہ رہے، ایک بات سن رہے، ایک پر عمل کر رہے ہیں، اور پھر ہم مشورے کے تابع ہو کے چل رہے ہیں، اپنے ذمہ داروں کے تابع ہو کر کے چل رہے ہیں۔ اس سے جتنے دل جڑے اتنی اللہ کی طرف سے رحمتوں کا، نصرتوں کا، غیبی مددوں کا۔ اس لیے کہ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اگر تمہاری عبادتیں عرش کو بھی پہنچ جائیں اور آپس میں توڑ ہو اور جوڑ نہ ہو تو پھر اللہ کی مددوں سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ ایک مسجد میں بھی اگر 2 ساتھی میں ایک مسجد کے 10-20 میں سے صرف 2 ساتھی میں بھی اگر دعوت کے کسی عمل کے اندر اور کسی بھی جو ہے سنت کے اندر اختلاف ہوتا ہے تو اس کا اثر اس مسجد میں اور اس محلے میں اور پورے اس ملک میں اور پورے عالم میں اس کا اثر پڑا۔ اس لیے اللہ نے آپ حضرات کو اس کام کے لیے چنا، جمع کیا۔ کتنے ہزاروں لاکھوں لوگ یہاں کام کر رہے ہیں، لیکن اللہ نے ہمیں اور آپ کو بغیر کسی صلاحیت کے اس کام کی توفیق عطا فرمائی۔ اس نعمت کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، یہ جلدی ضائع نہ ہو جائے، ورنہ تو قدردانی بہت کم ہوتی ہے اور بہت جلدی بڑی بڑی نعمتیں ہاتھ سے چلی جاتی ہیں۔ اس لیے بہت اللہ سے ڈرتے رہنا، توبہ استغفار کرتے رہنا اور اللہ سے مانگتے رہنا، اور اسی طرح ہمیں جو ہے ماہانہ جوڑ کی پابندی، اسی طریقے سے ہمارے شب جمعے کا اہتمام کرنا اور نئے عملے کو تیار کرنا۔ دیکھو ہمارے کام کی خصوصیت ہے آدم سازی، یہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی محنت کا خاص حصہ ہے، آدم سازی۔ یہ نہیں دیکھنا کہ بھائی کون کس عمر کا ہے، بھائی بڑے ہیں، چھوٹے ہیں، جوان ہیں، لیکن کام کو لے کے وہ چل سکتے ہیں، استعداد ہے، صلاحیت ہے، تو ان پر ذمہ داریاں ڈال کر کے ان کو اپنی موجودگی میں تیار کر لینا۔ اس لیے داعی بننے کی علامت ہے جب آدمی دنیا سے جا رہا ہو تو اپنے پیچھے ایسی قوم چھوڑ کر کے جائے جو اس محنت کو لے کر کے آگے بڑھے، اور بانجھ پنی کی علامت ہے کہ بھائی موت تک ہم ہی کرتے رہے، اور جب ہم دنیا میں گئے تو کام ہمارے ساتھ دفن ہو گیا، ہمارے پیچھے کوئی کام کو لے کے چلنے والا نہیں۔ یہ داعی کی علامت ہے۔ مولانا الیاس صاحب کا انتقال ہونے لگا تو مولانا الیاس صاحب نے فرمایا کہ لوگ دنیا سے جاتے ہیں تو صرف ان کے اعزہ اقارب چھوڑ کے جاتے ہیں، اللہ کا فضل میں پورا میوہ چھوڑ کر کے جاتے ہیں۔
اور ان میواتوں کے برکت سے اللہ نے کام کہاں تک پہنچایا. اللہ تعالیٰ سچی طلب کو دیکھتے ہیں، اخلاص کو دیکھتے ہیں، صفات کو دیکھتے ہیں، قبولیت کو دیکھتے ہیں، اور اللہ ان سے کام لے لیتے ہیں. اس کام کے کرنے میں زیادہ مال کی، زیادہ دماغ کی، زیادہ عقل کی صلاحیت کی ضرورت نہیں ہے. اس کام میں اطاعت ہے، آپس میں جوڑ ہے، محبت ہے، اخلاق ہے، ایک دوسرے کا اکرام کرنا ہے، احترام کرنا، اپنے سے ہر ایک کو بھلا سمجھنا، اچھا سمجھنا، اور غیبتوں سے بچنا، چغلیوں سے بچنا. لایا نہیں ہو دیکھو، موبائل سے تو اپنے کام کو بچاؤ. جتنا کچھ کام کی حفاظت ہو رہی ہے اس وقت اور کام ترقی کر رہا وہ ان لایانی سے بچنے کی وجہ سے. جو عملہ اور جو بھی ساتھی، جو بھی مسجد والے جماعت، جو حلقے والے لایانی سے، غیبتوں سے بچے ہوئے ہیں، ان کے اندر آپ دیکھیں محبتیں ہیں، ان کی صلاحیتیں کام میں لگ رہی ہے، اور ان کے حلقے میں کام میں ترقی آپ محسوس کریں. ہمارے کام میں ترقی محسوس نہیں ہو رہی اور آپ ساری قربانیاں دے رہے ہیں. آپ یقین کر لو کوئی نہ کوئی لوز پوائنٹ ہے، کوئی نہ کوئی لایانی، غیبت اور یا کچھ بھی نہیں، وقت ضائع کر رہے ہیں ہم بیٹھے. تو اس لیے اپنے کام کو، مشوروں کو، ملاقاتوں کو مکمل موبائلوں سے بچائیں. جب بھی جاؤ فوراً قدم بڑھاؤ، چلے جاؤ. وہ مل گیا ٹھیک، نہیں ملا ہے تو ہمارے آنے جانے کا اجر و ثواب سے تو وہ تو خالی نہیں رہے گا کم سے کم. اور بار بار جاؤ اس کے پاس، اور نئے نئے لوگوں کے پاس جاؤ. یہ نہیں کہ بس تبلیغ والے ہیں جان پہچان، بس انہی کے پاس جاؤ، انہی کے پاس جاؤ. یہ سارا کام تبلیغ والوں میں سمٹ کریں گے. حالانکہ کام پوری امت کا ہے اور پوری امت ہدایت کی محتاج ہے. ایک ایک کو ہم ٹارگیٹ. اگر ہم نے اس طرح اس ملک میں کام کیا، اس ملک کو اللہ دعوت کا مرکز بنا، اس ملک سے اللہ تعالیٰ نے پہلے بھی پورے عالم میں خصوصاً خلیج میں کام کیا، اب اللہ تعالیٰ آگے بھی انشاءاللہ پورے عالم میں اس ملک سے کو رکھ کر کے اللہ تعالیٰ کام کو پہنچائے. نیت کرتے ہیں انشاءاللہ. بھائی نیت کرے، جتنے بھی جو اجتماعات میں نیت کرے، چلے کے 4 مہینے کے جو تاریخی متعین کرے، انشاءاللہ اپنی امانت داری سے، اپنی فکر سے خود نکلنا اور دوسرے ساتھیوں پر محنت کر کے ان کو نکالنا. ٹھیک ہے نا. سالانہ خروج آ گیا، نکلنا. 2 مہینے نظام الدین کے فوراً پہنچنا. مستورات میں جس نے ارادہ کیا وہ مستورات میں نکلے، جس کا بیرون کا ارادہ ہے وہ فوراً بیرون کے نکلے. اپنے خروج کا بہت اہتمام کرنا. اللہ تعالیٰ بے حد قبول کرے. اور کوئی بات مرسلین؟ جی ٹھیک. ایک بات اور بھائی ماشاءاللہ آپ میں سے بہت سے ساتھیوں نے بڑی خدمت، بڑی نصرت کری. عرب حضرات نے بھی بڑی خدمت نصرت کری. آپ حضرات نے بھی، اللہ تعالیٰ عربوں کو بھی جزائے خیر دے. نصر الاحباب من العرب وهم نصروا الله. نحن تأثرنا الحمد لله، والله يجزيكم الخير إن شاء الله، والله سبحانه وتعالى يرضى عنكم ويوفقكم المزيد لنصرة الدين ولهذه الجماعات ولهذا الجهد المبارك. كذلك هؤلاء الأحباب كلهم ما شاء الله نصرونا ونصر في هذا الاجتماع لجميع الأحباب ما شاء الله يومين كاملين. الله سبحانه وتعالى يجزيكم الخير، وكذلك الله سبحانه وتعالى يرضى عنكم، وكذلك الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم هذه الخدمات ويجعلها سبب لهدايتنا ولهداية جميع الأمة إن شاء الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم. وعدة الوجود يا أحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. يا أرحم الراحمين، يا أول الأولين يا آخر الآخرين، يا ذا القوة المتين، يا راحم المساكين، يا أرحم الراحمين، يا غياث المستغيثين، يا أمان الخائفين، يا جار المستجيرين، يا رب السائلين، يا أرحم الراحمين، يا عماد من لا عماد له، يا سند من لا سند له، يا ذخر من لا ذخر له، يا هدي الضعفاء، يا كنز الفقراء، يا عظيم الرجاء، يا منقذ الهلك، يا منجي الغطاء، يا حنان، يا منان، يا بديع السماوات والأرض، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا ضعفاء فقم في رضاك نوفنا وخذ إلى الخير بنواسينا واختم أمورنا بالخير. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. اللهم اصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم إنك إن تكلنا إلى ضعف وعورى وغم وخطيئة. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن سهلا إذا شئت. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا أديته ولا كربا إلا نفسته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته
ولا ميتا إلا رحمته ولا مسافرا إلا بلغته وسلمته وغنمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة يا لك ريدا إلا قضيتها ويسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين. رب اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم إنك أنت العدل الأكرم. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا سببا لمن اهتدى. اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اشرح صدورنا للإسلام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وحبب إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم اجعلنا من الراشدين. اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إن قلوبنا ونواصينا وجوارحنا بيدك لم تملكنا منها شيئا، فإذا فعلت ذلك بنا فكن أنت ولينا واهدنا إلى سواء السبيل وخذ إلى الخير بنواصينا واختم أمورنا بالخير. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے خطاؤں سے درگزر فرما. اے اللہ تو نے اپنے کرم سے اپنے راستے میں نکالا. اے اللہ ہم نے اس راستے کا حق ادا نہیں کیا، معاف فرما دے. اے اللہ تو معاف فرما دے. اے اللہ تو معاف فرما دے. اے اللہ نہ انفرادی ملاقاتیں ہماری صحیح ہو سکی نہ اجتماعی ملاقاتیں. اے اللہ ہمارے قصور کو معاف کر دے. قصوروار ہیں تیرے سامنے اعتراف کرتے ہیں، اعتراف ہی ممکن ہے. اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے. اے اللہ مغفرت، اے اللہ کے خزانے ہیں تیرے پاس. اے اللہ تو غفور اور غفار ہے، تو وہاب و تواب ہے. اے اللہ ہماری کمی بیشی کو معاف کر دے. اے اللہ یہاں کے حضرات نے جو ہمارا ساتھ دیا، اے اللہ حضرات نے بھی، اے اللہ دوسرے ہمارے حضرات نے بھی، اے اللہ یہ صرف دین کی نسبت پر انہوں نے ساتھ دیا ہے. اے اللہ جس نسبت پر انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری خدمت کی، اے اللہ ان کو اے اللہ اس میں کامل بنا دے. اے اللہ اس میں ترقی عطا فرما دے. اے اللہ اس میں آگے بڑھتے رہنے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ ان سے کام لینے کا فیصلہ فرما. اے اللہ اس ملک میں اے اللہ ہدایت کو عام فرما. اے اللہ اس ملک کو ساری دنیا کے لیے اے اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ اس ملک کو ساری دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ ہر گھر میں اے اللہ دین کو اور دین کی محنت کو اور دین کے فکروں کو داخل فرما. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو داخل فرما. اے اللہ اجتماع کو قبول فرما. اے اللہ اجتماع کا حق ہم سے ادا نہیں ہو سکا. اے اللہ تو اس اجتماع کو قبول فرما کر پورے عالم میں اس کے ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ فرما. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ تو ہم سب سے راضی ہو جا. اے اللہ اپنے رضا والے اعمال کرنا ہمارے لیے آسان فرما. تیرے ذات عالی پر یقین کامل عطا فرما. ہماری نمازوں کو کامل بنا. اے اللہ ہر عمل میں ہم کو کامل بنا. اے اللہ تیرے راستے میں نکلنا اور نکلتے رہنا اور آخری وقت آئے ہم تیرے راستے میں ہوں تو ہم سے راضی ہو اور ہم سے راضی ہو. ایسی حالت کے اللہ ہماری موت نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اس سفر کو قبول فرما. اے اللہ واپسی کو اے اللہ قبول فرما. سارے حضرات کو اپنے شان بہترین اے اللہ بدلہ نصیب فرما. ان کو جزائے خیر عطا فرما، دنیا میں بھی عطا فرما اور اصل آخرت میں اے اللہ ان کے لیے بدلہ عطا فرما. اے اللہ ہمارے سفر کو اے اللہ آگے کے آسان فرما. اے اللہ حضرت کی دعوت عمر میں برکت تھا، کی صحت میں برکت عطا فرما. اے اللہ حفاظت. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. السلام عليكم.